بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جیون میں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص رحمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک مسلمان دعا کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خصوصی طور پہ دعا کے بارے میں بات کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں وہ کون سے لمحات ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں جو خاص لمحات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص ویلیو دی ہے، جن کے اندر کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو ماہ رمضان المبارک جو بذات خود رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص گھڑیاں رکھ دی ہیں جن کے اندر دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ فرشتے اس کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں۔ تو آئیے ان خاص لمحات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی مبارک گھڑیاں ہیں، وہ کون سی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں جن کے اندر دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، کہ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ جب اذان ہو جائے کسی بھی نماز کے لیے، فجر کے لیے، مغرب کے لیے، ظہر، عصر، کسی بھی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے، اس کے بعد جماعت کے ہونے تک جو 15 اور 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ان لمحات کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے اندر ایک ایسا لمحہ رکھ دیا ہے، ایک ایسا وقت، ایسی گھڑی رکھ دی ہے، جس لمحے کے اندر، جس وقت کے اندر کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اب وہ جمعہ کے دن کے اندر وہ جو خاص گھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے کی نشاندہی بھی کر دی۔ فرمایا کہ عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاص لمحے کو رکھا ہے۔ اب اگر آپ یا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، مقبولیت کا لمحہ ہم پا لیں، تو پھر کیوں نہ، یہ تو رمضان کا مہینہ کتنی رحمتوں والا ہے، جب جمعہ کا دن آ جائے، جمعے کے دن عصر کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، دعا و التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے وقت کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے، رات کا جب آخری پہر شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر کسی انسان کی آنکھ کھل جائے، اس کو جاگ آ جائے، تو وہ اٹھے، اچھی طرح وضو کرے، وضو کے بعد 2 نفل پڑھے۔ آج کل تو ماہ رمضان ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سحری کے ٹائم تو سارے ہی اٹھتے ہیں، تو سحری کے ٹائم اٹھیں اور اچھی طرح وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں، 2 رکعات نماز پڑھیں، نماز نفل پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھیں۔ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، دعا مانگیں گے دعا قبول کی جائے گی، اللہ سے سوال کریں گے عطا کیا جائے گا، کیونکہ وہ بڑی مبارک گھڑی ہے، وہ بڑا مبارک لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا وقت جس کے اندر دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ افطار کا وقت ہے کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ایک روزہ دار جو دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کانوں کی برائی نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے بعد افطار کے وقت جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے بندہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس وقت ایک بندہ مومن جو دعا کرتا ہے، وہ روزہ دار جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک 5واں لمحہ کہ جب دعا قبول کی جاتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہ جب کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتے کرتے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا شروع کر دیتا ہے، اس کا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی بھائی ہے،
اپنے مومن بھائی کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ میرے مولا میرے اس بھائی کے پاس اس چیز کی کمی ہے، یا وہ بیمار ہے، یا میرے مولا وہ بے اولاد ہے، اے میرے مولا یہ نعمت اس کو عطا کر دے، میرے مولا میرے فلاں بھائی کو یہ نعمت عطا کر دے۔ تو سامعین عزیز وقار ادھر وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ادھر آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں، اور فرشتہ آ کے کہتا کیا ہے؟ فرشتہ آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا جو کچھ یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی کچھ اس کا مقدر بھی بنا دے۔ اور اسی طرح ایک جو چھٹا لمحہ ہے جس کے اندر دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو، ایک عربی صحابی کو یہ دعا سکھائی، فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 لفظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان 4 کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی رب سے التجا کریں گے، دعا کریں گے، وہ دعا رد نہیں جائے گی۔ اور آپ پھر دعا کرنا، اللہم ارزقنی، اے اللہ میرے اوپر رزق کی فراوانی کر دے، رزق کی بارش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مفلس نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو سامعین عزیز وقار یہ 6 وہ گھڑیاں تھیں، یہ 6 وہ لمحات تھے کہ جن میں کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً سن لی جاتی ہے، فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں ان لمحات کو ضائع نہ جانے دیں، ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہاں اگر ان لمحات کے علاوہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی ہر دعائی قبول ہو جائے، تو آئیے پھر ایک وظیفہ بھی لے لیجئے، ایک اسم اعظم بھی لے لیجئے، ایسا اسم اعظم کہ آپ جب دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اس اسم اعظم کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ جس دعا کے اندر یہ اسم اعظم شامل ہو جائے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ذرا حدیث مبارکہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا صحابی رسول مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے یہ دعا سن لی، اور سننے کے بعد کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، یہ دعا کرنے والا دعا جو کر رہا تھا یہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کر رہا تھا، الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی، جب بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جاتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سکرین پہ چلے گی، اس کو بھی یاد کیجئے۔ تو سامعین عزیز وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، ہاں اگر تقدیر کو، قسمت کو، مقدر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، صرف دعا ہی ہے جو انسان کے مقدر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے۔ دنیا کا اصول ہے کسی سے کچھ مانگے، بار بار مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔